Assalamualaikum everyone. So Alhamdulillah, we have 85 plus participants. So I am going to get started. Um, and as people come in, inshallah, they should be able to catch up. Again, this is the new session for the religious seminar. Inshallah, Brother Sheikh Khalil will be presenting and sharing his knowledge with us. Just to give you some brief idea of how this meeting is going to be is that he will take about 30 minutes to go ahead and present his the topics related to Hajj to us. And after that we will have a Q&A session. I will keep everyone muted just so that we can go ahead and get through the meeting with any background noise. But once you guys are ready to ask your questions, we can go ahead and start the queue using the raise hand feature. You can also put in your questions in the chat as they come up, and we'll be happy to answer them during that Q&A portion. Inshallah, this should stay under the 1 hour mark. The final thing I wanted to emphasize that this is for the religious topics related to Hajj and not for the logistical information that you may also need. Inshallah, we are going to have separate seminars related to that. So any concerns you may have related to your visas, ticketing, any logistical on the ground issues, inshallah, those will be covered in separate seminars. And those questions will not be answered in today's call. This is specifically for the religious topic, and we will go over those at a later time. The same way you were able to see in the WhatsApp groups, we will keep you updated with that information within the next day or two. And I'm just going to go ahead and give the mic over to Brother Sheikh Khalil so he can take over, inshallah. Assalamu alaikum. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. حج جو ہے میرا نام شیخ خلیل ہے، میں جورجیا میں ہوتا ہوں، اور حج کا یہ جو خدمات ہے کافی سالوں سے انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرمائی رکھے. ہے تو کچھ حج کے فضائل کے اوپر پہلے بتا دیتے ہیں، کچھ فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ حج کا طریقہ. تو حج جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی الخمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم ورمضان. یہ اسلام ہے، اس کے 5 پلرز ہیں. جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک تو یہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر رمضان کے روزے. تو 5 چیزیں ہیں. تو ان 5 چیزوں میں جی ایک منٹ دے دیجیے. تو ان 5 چیزوں میں حج جو ہے یہ فرض ہے. تو جس کے پاس بھی سفر کے لیے اس کے پاس سفر کے لیے مال ہے، اس کی صحت اچھی ہے، وقت اجازت دیتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حج نہیں کرتا، جس کے اوپر
حج ہوتا ہے اور اس نے حج نہیں کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جیسے یہودی یا نصرانی ہے فوت ہو گیا اسی طرح ہے. تو اسی لیے چاہیے کہ جس پر فرض حج ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض کو ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا کہ بھی کہ تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے تو اس کو ادا کرو. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ, کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے اچھا عمل ہے, افضل الاعمال. تو اس نے کہا قال ثم ماذا, اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کے راستے میں اسٹرائیو کرنا, اسٹرائیونگ ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حج مبرور. ٹھیک ہے, تو حج مبرور کیا چیز ہے؟ حج مبرور ہوتا ہے جس میں انسان کوئی ایسا یعنی کہ جو قبولیت والا حج ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قبول ہو گیا. اب حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جنت. جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیس لہ جزاء الا الجنہ, یعنی کہ حج مبرور کی جو جزا ہے جنت کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس کے بعد یہ حج کی ٹائپس ہیں کہ حج کتنی قسم کے حج ہیں. تو حج کی 3 قسمیں ہیں. جو لوگ حج پر جاتے ہیں اس کی 3 اقسام ہیں. ایک قسم جس میں اس کو ہم حج قران بولتے ہیں, دوسرا حج تمتع ہے, تیسرا حج افراد ہے. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع یا قران کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قران کا مطلب ہے, حج قران کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا یا اکٹھا کر دینا, کہ دو حج اور عمرہ دونوں ایک احرام میں کیے جائیں تو حج قران ہوتا ہے. کہ آپ نے احرام باندھا اور اس میں جو نیت کی آپ نے حج کی بھی, اور پہلے عمرے کی اور پھر حج کی نیت کو جمع کر لیا, تو یہ حج قران ہے. اور حج تو کیا ہے کہ عمرہ کو علیحدہ کرنا اور ادا کرنا, اور پھر احرام سے باہر آ جانا. پہلے ہم احرام میں داخل ہوں, پھر ہم عمرہ کر رہے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ احرام پہنے 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے. یہ حج کا تو یہ اس کو حج تمتع بولتے ہیں, دوسرا طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ حج افراد جس میں عمرہ نہیں ہوتا. یہ حج افراد جو مقامی لوگ ہیں وہی کرتے ہیں. تو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں کے وہ حج افراد ادا کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کسی ریزن کی وجہ سے وہ حج تمتع یا قران نہیں کر سکتے تو وہ حج افراد کر لیں, ان کو گنجائش ہوتی ہے. مثلا ایک شخص بہت ہی لیٹ پہنچا, وہ اس وقت پہنچا کہ وہ عمرہ نہیں کر سکتا, وہ بالکل 8 ذی الحجہ کو ہی پہنچا ہے اور وہ عمرہ نہیں کر سکتا تو وہ حج افراد کی نیت کر سکتا ہے. اور اگر جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے پیریڈز کے وقت ہوتے ہیں, وہ پہنچ تو جاتی ہیں لیکن عمرہ نہیں کر سکتی شروع میں, تو ان کو پھر حج افراد کی نیت کر لے اور بعد میں پھر عمرے کو ادا کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم حج کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر مجھے دے دیں, پریزنٹیشن لوڈ کر لیتا ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پریزنٹیشن کے ذریعے اچھی طرح چیزیں سمجھنے کی ہر ضرورت سے متعلق انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، ابھی سے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جو لوگ بھی حج پر جاتے ہیں ان کو جو ہے یہ 2-3 کچھ چیزیں میں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ باؤنڈریز کے بارے میں کہ جو میقات ہوتے ہیں، جب کوئی بھی حج اور عمرے کا سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو احرام کی حالت میں داخل ہونا ہوتا ہے میقات سے پہلے. اب میقات کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باؤنڈریز سیٹ کی ہوئی ہیں کہ بھی جو لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں وہ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، اور وہاں سے کراس کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ مقامات ہیں، یہ 5 مقامات سیٹ کیے ہیں. تو ان کو کراس کرنے سے پہلے کچھ کو ہم نے احرام کی حالت میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حدود حرم ہے، جو کہ ایک آپ دیکھیں گے کہ میں نے لکھا ہوا باؤنڈریز آف حرم آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ایک اسمال سرکل بھی ہے. تو اس اسمال سرکل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدود حرم کا ایریا ہے. تو حدود حرم کی بھی ریسٹرکشنز ہیں، اس کے اندر اجر بھی بہت زیادہ ہے. جو بھی اعمال حدود حرم میں کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جو اجر ہے کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں. حدود حرم جب نماز پڑھتے ہیں ہم 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. ایک قدم کے اوپر 10 نیکی ہوتی ہے، اور وہ 70 سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو یعنی کہ ایک قدم حج کے اندر چلیں گے تو 700 گنا نیکی کا ثواب ملے گا. تو یہ حدود حرم جو سرکل آپ نے بتایا. اور اسی طرح جب کوئی دم دینا ہوتا ہے یا صدقہ دینا ہوتا ہے حج اور عمرے کے دوران ہمیں، تو وہ بھی حدود حرم کے ہی اندر دینا ہوتا ہے. تو اس کی ایک باؤنڈریز ہے حدود حرم کی. اور کچھ لوگ جو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی حدود حرم سے باہر جا کر پھر آپ احرام باندھ کر وہ دوبارہ آتے ہیں. لیکن جب پہلی دفعہ ہم باہر سے آتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان پوائنٹس جو کہ باؤنڈریز آف میقات ہے، اس کو ان مقامات میں سے کسی سے بھی داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں احرام کی حالت میں ہی داخل ہونا ہے. لیکن جب ہم اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہمیں دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو ہم پھر حدود حرم سے باہر جا کر کہیں سے بھی احرام باندھ کر واپس آ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آئی تھی، وہ ان کے اس وقت جو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تھی، تو امپیورٹی کی حالت میں تھی. تو اس وقت وہ عمرے کی نیت کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئی، لیکن عمرہ پرفارم نہیں کیا، عمرہ ادا نہیں کیا. جب وہ نارمل حالت میں آ گئی اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ حدود حرم سے باہر جا کر نیت کر کے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جہاں گئی تھی جس جگہ پر، اس جگہ اس پوائنٹ کو وہاں پر ایک مسجد بھی بنا دی گئی ہے حدود حرم سے باہر. تو اس مسجد کا نام مسجد عائشہ بھی رکھا گیا. اس طرح لوگ اکثر مسجد عائشہ جاتے ہیں اور حدود حرم سے باہر ہوتے ہیں، لیکن آپ حدود حرم سے باہر کسی جگہ بھی چلے جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کے واپس آ جائیں تو بھی لوگ عمرہ کر لیتے ہیں. تو حدود حرم کے بارے میں اور میقات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا. اس کے بعد یہ ایک اور پکچر میں بتایا گیا کہ دیکھیں حج ہوتا ہے، حج کا جتنا بھی ایریا ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، یہ سب کے سب جو یہ حدود حرم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. حدود حرم جو چھوٹا سرکل آپ نے پیچھے ہوگا جو ریڈ کلر کا ہے، یہ سب ایریاز جو ہے یہ مارک کیے ہوئے یہ حدود حرم کے ہیں. ٹھیک ہے. تو منی بھی اس کے اندر ہے، مزدلفہ عرفات سب اس کے اندر ہے، کعبہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو کچھ حصہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے. آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ ایک سٹار لگا ہوا ہے عرفات کا کچھ حصہ جو امام کھڑا ہوتا ہے، جہاں پر مسجد نمرہ ہے، مسجد نمرہ امام کھڑا ہوتا ہے، وہ مسجد وہ حصہ تھوڑا باہر ہے. اس کے بعد آپ اس تصویر میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں دیکھیں بتایا گیا کہ کعبہ ہے اور پھر منی ہے اور مزدلفہ ہے، عرفات ہے. تو یہ جو ان کی جو ڈسٹینس بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں کہ منی 10 ٹو جمرات ہے، یہ تقریباً کہہ لیں کہ 2 میل کا ایریا بن جاتا ہے. اگر کوئی امریکن ٹینٹس کے اندر ہے تو وہ تقریباً 2 میل ہے، اور جمرات سے حرم جاتے ہیں تو اس کو 3 میل کا تقریباً فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح حرم سے جب واپس منی ٹینٹ آتے ہیں تو یہ تقریباً 5 میل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے 10 میل کا سفر تو یہ ہو گیا. اگر ہم طواف کرتے ہیں، طواف 1 میل بھی ہو سکتا ہے، 3 میل بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم طواف نیچے کر رہے ہیں یا اوپر کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
اور پھر اگر صحیح بھی کرتے ہیں تو 2 میل کا یہ بھی فاصلہ ہوتا ہے صحیح کرنے کا. تو یہ کافی آپ اس کو میتھ کر لیں کہ آپ کتنا جو ہے یہ ہمیں واک کرنا پڑتا ہے. اور 1 میل کے اندر آپ دیکھیں تقریباً انسان جو ہے وہ تقریباً 2000 جو ہے واکنگ اسٹیپس اٹھاتا ہے. تو اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے, آپ کیلکولیٹ کریں کہ کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا اس کو ہم واک کریں گے. تو اس کے لیے آپ پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں کہ جتنی بھی آپ واکنگ کر سکتے ہیں حج پر جانے سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایک اسٹیمنا بنے. تو وہاں پر اکثر لوگ جا کر ان کو بیمار ہو جاتے ہیں, ٹائنول کھاتے ہیں, اور پھر یہ کہ ان کی باڈی پینس بھی ہوتا ہے, لیگس میں بھی پین ہوتا ہے کیونکہ اتنا چلنے کی عادت نہیں ہوتی. تو اسی لیے ابھی سے ہم اپنی عادت کو بنا لیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک جنرل اوور ویو ہے حج کا کہ اس میں دیکھیں ہم پہلے مکہ جب جو بھی ہم یہاں سے جائیں گے پہلے مکہ جائیں گے, وہ عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے بعد جو ہے 8 ذی الحجہ کو, اگر ہم نمبر 2 کو دیکھیں تو 8 ذی الحجہ کو ہم مکہ سے منی میں آ جائیں گے. جب منی میں منتقل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے 9 ذی الحجہ کو ہم عرفات کے میدان میں جائیں گے, اور پھر ہم 4 تاریخ کو مزدلفہ جائیں گے, یعنی نمبر 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ جائیں گے, اور پھر 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ ہم مزدلفہ سے منی جائیں گے, اور پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو ہے وہ منی سے مکہ جائیں گے, اور پھر 7 ذی الحجہ کو جو ہے وہ ہم پھر منی مکہ سے ہم بیک ٹو منی آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو ہم منی میں ہی رہیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. منی کے اندر ہی جمرات ہے اور ہم کنکری مارنے کے لیے جائیں گے اور واپس منی آ جائیں گے. یعنی کہ منی ٹینٹ سے ہم اپنے ٹینٹ سے تقریباً یہ بھی 2 میل کا سفر بنتا ہے. نارتھ امریکن ٹینٹ سے اگر ہم جاتے ہیں تو 11 اور 12 کو ہم 2 عمل کریں گے, اس کے بعد واپس آ جائیں گے. اب اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو پھر اس ٹائم ہمارے 5 دن حج کے ختم ہو جائیں گے, اور واپس پھر ہم مکہ طواف ودا کے لیے. تو یہ ایک جنرل اوور ویو تھا. اس کے بعد ہم عمرے کی بات کرتے ہیں تو عمرہ کے اندر دیکھیں 4 چیزیں لکھی ہیں, یہ 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں عمرہ کرنا ہے تو ہمیں احرام کی حالت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ احرام کی حالت کیا ہے. جس میں ایک احرام ہے, دوسرا طواف ہے, تیسرا سعی ہے, اور پھر حلق اور قصر ہے. دیکھیں جو احرام اصل میں اس میں دیکھیں عمرے میں جو 2 چیزیں ہیں, آپ ایک تو طواف اور سعی ہے, لیکن جو احرام ہے احرام کی حالت میں داخل ہونا یہ شرط ہے. کہ آپ احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کا طواف اور یعنی کہ آپ کا عمرہ ہی نہیں ہوگا. صحیح ویسے آپ چکر لگا لیں تو آپ کعبے کے گرد ویسے چکر لگاتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے جب وہ جس چیز کی نیت کرتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک آدمی نے نماز پڑھی, اس نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لی تو اس کے 2 رکعت نفل ہوں گے, اور اگر نیت کر لی کہ میں نے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے تو اس کے وہ سنت کاؤنٹ ہوں گے. تو ہماری نیت کو اللہ جانتا ہے. آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں, آپ نے کسی کو پیسے ویسے ہی دے دیے, کسی نے مانگے, کوئی نیت نہیں کی, اس کا کوئی اجر نہیں ہے. لیکن اگر آپ صدقے کی نیت سے دیے آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کے دیے تو آپ نے وہ زکوٰۃ کا جو فرض ہے آپ کے اوپر وہ ادا ہو جائے گا. تو انما الاعمال بالنیات, تو دیکھیں کہ نیت کے اوپر ہے. تو اس لیے نیت جو ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ نیت کے بغیر تو عمرہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کی حالت کیا ہے اور احرام کیا چیز ہے. اس میں لوگوں کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تو انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. کہ اب آگے چلتے ہیں تو اس کو میں جو احرام کی جو اسٹیٹ آف احرام ہے اس کو نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کرتا ہوں. تو اس میں یہ رہتا ہے کہ دیکھیں کہ جب ہم فلائٹ, اب یہ دیکھیں ہمارا جو پلان ہے ٹریولنگ پلان ہے وہ چیک کریں کہ ہم کہاں سے کیسے جا رہے ہیں. تو اگر تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم جدہ ایئرپورٹ سیدھا جا رہے ہیں تو وہ نارملی یہ جو فلائٹ ہوتی ہے سعودی فلائٹس ہوتی ہیں یہی ڈائریکٹ جاتی ہیں. تو اس کے اندر انتظام ہوتا ہے کہ ہم احرام پہن سکتے ہیں. اور کنیکٹنگ فلائٹ ہے جدہ جا رہی ہے تو وہ جہاں بھی کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی, جو بھی ہمارا آگے ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہوگا وہاں پر ہم احرام, جیسے استنبول اگر سے جا رہے ہیں ٹرکش ایئر لائن ہے یا کوئی ایئر لائن جو بھی گیٹ وے آئے گا تو اس میں ہم ٹرانزٹ ایئرپورٹ آئے گا وہ ہم تیاری کر سکتے ہیں.
اور وہاں سے پھر ہم احرام باندھے اور پھر آگے بتائیں گے کہ نیت کب کر سکتے ہیں ہم. تو لیکن احرام کا جو باندھنا ہے اور احرام پہننا ہے اس کی تیاری ہے وہ ہم ٹرانزٹ ایئرپورٹ سے کر سکتے ہیں. اگر فلائٹ مدینہ ریاض طائف وغیرہ جا رہی ہے تو پھر اس میں ہم مدینہ منورہ پہنچ کر بھی تیاری کر سکتے ہیں اور یہاں سے تیاری کر. اگر ریاض اور طائف جا رہے ہیں تو وہ بھی پھر ہم اس طرح ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو یو ہیو ٹو مینیج فرام یور ہوم. تو اس میں یہ کہ پریپریشن. اب آگے چلتے ہیں, دیکھیں کہ پریپریشن کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ تیاری کا کیا طریقہ ہے. تو اس میں تیاری اگر تو ہم ہماری جیسے یہاں فلائٹ ہوگی نارملی جو جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی سعودی ایئر لائن سے ہوگی, واشنگٹن ڈی سی سے ہوگی, یا پھر وہاں سے ہوگی جے ایف کے وغیرہ سے, جہاں سے بھی تو ڈائریکٹ فلائٹ ہوگی نارملی. تو اس میں ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہم تیاری جو ہے وہ گھر سے کر کے جائیں. ایک دفعہ ہم اس نیت سے شاور لے لیں کہ یہ ہم جو شاور لے رہے ہیں یہ ہم عمرے کی یا حج کی جو تیاری عمرے کی تیاری, کیونکہ ہم نے حج تمتع کی نیت کرنی ہے تو اس کی تیاری کے لیے ہم یہ نیت. جیسے اب دیکھیں جمعہ پڑھنا ہوتا ہے لوگوں کو, تو جمعے کے لیے لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں. وہ لوگ جمعرات کو بھی لے لیتے ہیں کہ مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی جمعے کی صبح لے لیتے ہیں. تو نیت ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات. نیت تو یہی ہے کہ ہم جمعے کے لیے یہ غسل کر رہے ہیں, تو یہ غسل آپ جو ہے گھر پر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ناخن وغیرہ کاٹنا یہ سب کچھ کرنا, یہ جو یعنی کہ غسل سے پہلے آپ تیاری کر لیں شادی. اور وہاں جا کر جب آپ کو نیت وغیرہ کرنی ہوگی, یہ داخل ہونا ہوگا احرام کی حالت میں, اس وقت وضو کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا اسٹیپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غسل وغیرہ کرنے کے بعد دو چادریں, مردوں کو دو چادریں باندھنی ہوتی ہیں, ایک نیچے باندھتے ہیں دوسری اوپر اوڑھتے ہیں. تو یہ جو دو چادریں پہننی ہوتی ہیں یہ احرام کی چادریں کہلاتی ہیں کہ یہ چادریں احرام کی ہیں. لیکن ان کو پہننے سے کوئی حالت احرام میں داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپل میں ایک اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب تو نماز پڑھتے ہیں, تو جب ہم نماز کے لیے کوئی وضو کرتے ہیں تو ہم حالت نماز میں داخل نہیں ہوتے. ہم نے وضو کیا اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو بھی ہم حالت نماز میں داخل نہیں ہوئے. ہم مسجد میں پہنچ گئے, مصلی پر کھڑے ہو گئے, لیکن حالت نماز میں داخل نہیں ہوئے. کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس سے ہم حالت نماز میں داخل ہو جاتے ہیں, وہ ایک کٹ پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ جب ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نیت بھی تو کرتے ہیں. نیت کرتے ہیں تو نیت ایک دل کا ارادہ ہے. کئی لوگ دل میں نیت کر لیتے ہیں, کئی لوگ زبان سے کرتے ہیں, وہ تو آپ کا ارادہ ہے, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو فزیکلی ہمیں کرنا ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر, جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں, وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ آپ حالت نماز میں داخل ہو گئے. اب کوئی بلاتا ہے, آپ جواب نہیں دے سکتے. جواب دیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. اسی طرح کوئی فون آ گیا, آپ آنسر نہیں کر سکتے, کیوں؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا. تو اسی طرح جب ہم احرام کی چادریں باندھ لیتے ہیں تو ہم حالت احرام میں داخل نہیں ہوتے. اس کے بعد چادروں کو باندھنے کے بعد جو ہے 2 رکعت سنت ہوتے ہیں. یہ جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ سنت الاحرام بولتے ہیں. سنت الاحرام کہ ہم نے احرام کی چادریں باندھی ہے, ایک سنت عمل کر رہے ہیں. تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ کافرون پڑھ لیں, دوسرے میں سورۃ اخلاص پڑھ لیں, قل اللہ احد. تو لیکن میں نے اس میں دیکھے بتا رہا ہوں کہ یو اسٹل ناٹ ان دا اسٹیٹ آف احرام, کہ ہم نے یہ تیاری تو کر لی ہے لیکن ہم اس احرام کی حالت میں داخل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو ہم حالت احرام میں کیسے داخل ہوں گے وہ اگلی سلائڈ پر انشاءاللہ بتاتا ہوں. اور لیکن اس سے پہلے یہ کہ دیکھیں جب ہم جہاز کے اندر ہوتے ہیں نا, تو لینڈنگ سے پہلے تقریباً میقات کو لینڈنگ سے پہلے میقات آئے گا, لینڈنگ سے پہلے میقات آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو جہاز کے اندر ہوں گے تقریباً کہہ لیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے لینڈنگ سے میقات آتا ہے, اور اس سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے یا 40 منٹ پہلے جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میقات آنے والا ہے, اور جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہیں وہ احرام کی نیت کر لیں اور احرام میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں, اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبل منی. اور اللہ میں
کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لیے قبول فرما لے. یہ نیت آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں, مطلب احرام کی چادریں باندھنے کے وقت کر سکتے ہیں, گھر سے نکلے کر لے, آپ کی نیت ہے احرام کی چادریں باندھنے اسی وقت بھی کر سکتے ہیں, یا جہاز میں بیٹھنے کے بعد کر لیں, یا لیکن یہ آپ کا دل کا ارادہ ہے. آپ الفاظ کی میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہم انی ارید العمرہ, اور آپ اس کو انگلش میں بھی کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں, اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, اس کو میرے لیے قبول فرما لے. اس کے بعد دیکھیں نیت کر کے بھی ہم حالت احرام میں داخل نہیں ہوئے, لیکن یہ جو فورتھ اسٹیپ میں نے اس سلائیڈ میں بتا رہا ہوں, یہ اسٹیپ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھی یہ تلبیہ پڑھنے سے ہم داخل ہو جائیں گے. نیت کرنے سے ہم جو احرام کی چادریں پہننے سے اور نیت کرنے سے ہم حالت احرام میں داخل نہیں ہوئے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا تھا کہ بھی آپ احرام میں کیسے داخل ہوئے, وہ ہمارے ساتھ عمرے پہ تھے, تو کبھی میں نے نیت کر لی تھی جہاز میں. میں نے کہا کیسے نیت کی, بس انہوں نے بتایا کہ بس میں نے یہ نیت کر لی تھی. میں نے کہا تلبیہ پڑھا, میں نے تلبیہ تو اب پڑھا میں نے آ کر مکہ میں. تو میں نے کہا بھی آپ تو حالت احرام میں داخل ہی نہیں ہوئے, کیونکہ لبیک کہنا ہی شرط ہے اس میں, تو لبیک تک تو نہیں کہیں گے حالت احرام میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ ہمیں تلبیہ پڑھنے سے ہی ہم حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ بات آپ کو اچھی طرح کلیئر ہوگی ماشاءاللہ کہ تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی ہم حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب حالت احرام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ممنوعات احرام جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ممنوعات احرام کیا ہے کہ جیسے ہم کوئی وہاں پر کوئی شکار نہیں کر سکتے, لیکن ہم حدود حرم میں ہوتے ہیں, حدود حرم کے ریسٹرکشنز بھی ہمارے اوپر اپلائیڈ ہوتی ہے کہ ہم کسی پتھر نہیں توڑ سکتے, کوئی چیز توڑ نہیں سکتے, یہ حدود حرم کی ریسٹرکشنز میں آتا ہے. کسی چیز کو کوئی شکار نہیں کر سکتے, کوئی اگر آپ سے پوچھے بھی کہ بھی شکار کس طرف گیا تو ہم اس کو ہیلپ نہیں کر سکتے کہ بھی ہم, تو یہ ساری ریسٹرکشنز ہم پر امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. کوئی بھی چیز, کوئی مچھر مکھی اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ ہم اس کو جو ہے وہ مار نہیں سکتے. ہمارے جسم پر بھی آ گئی ہے تو ہم اس کو مار نہیں سکتے, یہ ریسٹرکشنز ہیں. اور اسی طرح میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ہم وہ بھی پرفارم نہیں کر سکتے. کوئی ہم بال بھی نہیں, کوئی بالوں کو اکھیڑنا کھینچنا یہ بھی نہیں, کٹنگ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے جو سر کو ان کو انکور رکھنا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی ٹوپی وغیرہ کچھ اس سے کور نہیں کرنی, کوئی گلوز نہیں پہن سکتے, انڈر ویئر گارمنٹس مردوں کو الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب. اور کسی چیز کو سونگنا, کوئی خوشبو ہوتی ہے, خوشبودار چیزوں کو آپ جو سونگنا ہوتا ہے, خوشبو کو ڈیلیبریٹلی یعنی خود سے اس کو اسمیل, اگر کوئی کسی نے اسمیل لگائی, کسی دکان کے پاس سے گزر رہے ہیں, کوئی شاپ ہے تو اٹس فائن, لیکن آپ خود اس کو جو ہے اسمیل جو ہے وہ نہ کریں کہ بوٹل لے کے جائیں. تو کسی بوٹل کو ٹچ بھی کریں گے تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے گی, جو کہ حالت احرام میں یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. تو عورتوں کے احرام میں کیا فرق ہے کہ وہ نارمل کپڑے پہنتی ہیں, لیکن یہ کہ ان کو کمپلیٹلی ان کا سطر جو ہے وہ جو اکارڈنگ ٹو شریعہ ہے اسلامک لا کے مطابق وہ کور ہونا چاہیے سارا. اور دوسرا اگر ان کو کوئی ایسی ویل وغیرہ کو لوگ پہنتی نقاب پہنتی ہیں تو اگر پہننا ہے تو وہ آپ کے جسم کو یعنی کہ آپ کے چہرے کو ٹچ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے پی کیپ وغیرہ کو عورتیں ہوتی ہیں لگا لیتی ہیں, لگا کر وہ کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں نے پرمیشنز ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں تو کریں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ساکس پہن سکتی ہیں, گلوز پہن سکتی ہیں. تلبیہ پڑھنے کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ تلبیہ کو آہستہ آواز میں پڑھیں, لو وائس میں. مرد حضرات تلبیہ کو زور سے پڑھیں. صحابہ کرام تو اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ ان کے گلے جو ہے وہ درد ہونے لگ جاتے تھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن عورتوں کو ہے کہ وہ وسپرنگ سانگ یعنی کہ آہستہ آواز میں پڑھے, جس اتنی آواز ہے جتنا وہ خود سن سکے بس. تو دوسری بات آگے بھی جو دم کے بارے میں کہ دم کیا چیز ہے, صدقہ کیا چیز ہے, بدنہ کیا چیز ہے. دیکھیں اگر ہم جب ہم حالت احرام میں چل جاتے ہیں ہم محرم کہلاتے ہیں, اور اگر کوئی ریسٹرکشن ہم سے مس ہو گئی, کوئی رہ گئی ہم سے, اور یا کسی وجہ سے بھی ہم نے فالو نہیں کی یا وہ صحیح طریقے سے فالو نہیں, اس کا میتھڈ جو ہے اکارڈنگ ٹو سننا نہیں تھا یا طریقے کے ساتھ نہیں تھا جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا,
یہ کسی بھی ریزن سے ہم نے وہ ہم سے کوئی ریچول رہ گیا ہے، کوئی عمل رہ گیا ہے، تو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا اس میں کیا ہے کہ وہ پھر جو اسکالرز ہوتے ہیں ہماری ساتھ، تو آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ میرے سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، یا جو بھی آپ اعمال کریں وہ چیک کرواتے رہیں، ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں، گائیڈس جو ہوتے ہیں ریلیجیس گائیڈس بھی ساتھ میں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم نے یہ چیز ایسے ایسے کی، وہ خود ہی بتا دیں گے بھی یہ چیز ٹھیک ہوئی ہے، ڈونٹ وری، اور یہ چیز جو ہے اس پر تھوڑا سا آپ نے آپ صدقہ دے دیجئے، یا اس کے اوپر دم آتا ہے، یا اس کے اوپر بدنا آتا ہے، تو ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے برابر یہ صدقہ ہو جاتا ہے اتنے پیسے، یا 10 ریال کے مطلب دیکھیں گے 10 ریال میں لوگ کھانا کھا لیتے تو 10 ریال منیمم جو ہے، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ چاہے 50 ریال 100 ریال دے دیں، لیکن آپ منیمم جو ہے 10 ریال تقریباً کہا جاتا ہے کہ بھی دے دیں، یا وہاں چیک کر لیں کہ ایک میل کتنے کا ہوتا ہے، ایک میل کے ایکول جو ہے صدقہ دے دینا چاہیے۔ اور اس میں دم ہے ایک بکری کے برابر، ایک گوٹ جو شیپ ہوتی ہے، بدنا ایک کیمل کہہ لیں گے گائے کے برابر جو ہے، جتنے 7 حصے ہوتے ہیں وہ بدنا ہوتا ہے، وہ کچھ ایسی بھی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے جس پر بدنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی صدقہ ہے، دم ہے یا بدنا ہے، یہ ہمیں حدود حرم کے اندر ہی دینا ہے، یہ نہیں کہ ہم واپس امریکہ میں آ کے دے دیں گے، اس ناٹ پاسبل، ایون کہ ہم سعودی عرب میں بھی کہیں نہیں دے سکتے، جدہ میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ جدہ حرم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو حدود حرم ہے یہ صدقہ دم بدنا کے اندر ہی دیا جاتا ہے، یہ لازم ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا یہ امیگریشن کے، جب ہم جہاز سے لینڈ کر کے پہنچ جائیں گے وہاں پر ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، تو وہاں پر ویٹنگ ایریا، ڈاکومنٹ پروسیسنگ ہے، امیگریشن ہے، کسٹم ہے، اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اپنے بیگیج آپ نے خود کلیکٹ کرنے ہوں گے، کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پورٹرز ہوتے ہیں، ان کی کارٹس ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو اس میں وہ سارے بیگیج لوڈ کرتے ہیں، آپ نے واچ کرنا ہے کہ آپ کا بیگ لوڈ ہوا یا نہیں، بیکاز دے آر ناٹ رسپانسبل، ہم خود ہی ذمہ دار، ہم نے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو واچ کرنا ہے کہ وہ ٹرالی کہاں پر لے کر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کیونکہ انہوں نے یہ پوری جو ہے ٹرالی جس کو بسز کے اوپر لوڈ کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے بیگیج تو ریسیو کر لیا خود اپنا کسٹم کلیئرنس کے بعد، لیکن اس کو فالو نہیں کیا، وہ کیا پتہ کسی دوسری بس کے اوپر ہو اور آپ کسی اور بس کے اوپر ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے لگیج کو ایٹ لیسٹ فالو کریں کہ بھی جس بس میں آپ جا رہے ہیں اسی بس میں آپ چاہیے، اور اس میں تقریباً 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں سارے پروسیس کو ایئرپورٹ کے اوپر، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے، ابھی معلوم ہے کہ اس پروسیس کو کتنا تیز کر دیا، پہلے 8-10 گھنٹے لگتے تھے، پھر اس کے بعد 6 گھنٹے لگنے لگے، کوئی 5 گھنٹے میں فار، کوئی 4 گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن 1-2 گھنٹے والی بات نہیں ہے، منیمم 4 آور تو آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ یہ چند تصاویر ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب ہم ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں، ہوٹل میں ہم نے پہنچ کر تھوڑا سا اس کو کہ اپنا ہوٹل کی جو لوکیشن ہے اس کو دیکھ لیں کہ کہاں پر ہے، اور اس کا جو روم نمبر وغیرہ ہر چیزیں انفارمیشن آپ کے پاس کریکٹ ہونی چاہیے ساری، اس کو یاد کر لیں، اور اگر آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے تھوڑا ریسٹ کر لیں، عمرے کا ٹائم بھی سیٹ کر لیں، گروپ لیڈر سے پوچھ لیں، اگر ہم اکٹھے عمرہ کرنا جا رہے ہیں تو فرسٹ ٹائم جو لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کر رہے ہیں، وہ اپنے گروپ لیڈر سے کانٹیکٹ کر کے ایک معلومات حاصل کر لیں کہ بھئی کس وقت پر عمرے کے لیے نکلنا ہے، تو ان کے ساتھ نکلیں۔ جب ہم عمرے کے لیے داخل ہوں، عمرہ کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوں، تو اس وقت یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جو ہے کوشش کریں کہ نیچے رکھیں، جب کعبہ کے اوپر نظر پڑے تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم طواف شروع کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے تو نیت ہے، جب ہم مطاف میں چلے جائیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ طواف کی، آپ کے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما لے اور میرے سے قبول فرما لے۔ اور نیت کرنے کا پھر جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو طواف حجر اسود سے شروع ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے شروع ہوگا۔ حجر اسود پہ جب ہم سامنے پہنچیں گے پہلے تو حجر اسود، تو وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الحمد کہہ کے تو ہم جو ہے طواف کو شروع کریں گے۔ اب طواف جو ہے یہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو استلام کے بارے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے طواف شروع کرنے سے پہلے ہم استلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طواف 7 چکر ہوتے ہیں کعبۃ اللہ کے گرد، اور ہر چکر جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے
اور ہر چکر کے شروع میں ہمیں استلام کرنا ہے. استلام کیا چیز ہے؟ یہ حجر اسود جو ہے یہ ایک ایسا پتھر ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور ابھی یہ کعبۃ اللہ کے اوپر جس جگہ لگا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر کہ تو ایک پتھر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو بوسہ دیا ہے، میں تمہیں بھی بوسہ دے رہا ہوں. تو ساری جتنی بھی جو بھی لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں یا حج کے لیے آتے ہیں، تو وہ یہ ایک سنت عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بوسہ دیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر ہم اس میں یہ ہے کہ 9 ٹائم جو ہے ہم استلام کرنا ہوتا ہے. پہلا استلام طواف سے، ہر طواف سے یعنی چکر سے پہلے ایک استلام کرنا ہے. پھر ہم نے اسی طرح جب 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو 8واں استلام کرنا ہے. پھر جب ہم صحیح کے لیے نکلیں گے تو پھر ہم 9th جو ہے وہ استلام کر کے اس کی طرف چاہیں گے انشاءاللہ صحیح کی طرف. تو طواف کیا ہے کہ 7 چکر لگانے ہیں، اور جو 7 چکر لگانے سے پہلے ہمیں استباء بھی کرنا ہے کہ اپنے رائٹ جو شولڈر ہے اس کو انکورڈ کرنا ہوتا ہے. تو رائٹ شولڈر انکور کر کے اس کو استباء بولتے ہیں. یہ ایک سنت عمل ہے اور یہ 7 چکروں میں رہے گا. اس کے بعد رمل ہے. رمل کہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ تھوڑا چلنا اور اکڑ کر چلنا. تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے. جب صحابہ کرام آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے، تو وہ کمزور حالت میں تھے، تو انہوں نے تو ایک عمل کیا تھا کہ بھی کفار کو دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے کمزور نہیں ہے، طاقت میں ہیں. تو ایک جیسے آدمی پکڑ کر چلتا ہے اور برسک واک کرتا ہے، یعنی کہ تیزی کے ساتھ چلتا ہے، اس طریقے کے ساتھ ہم یہ پہلے 4 چکر جو ہے وہ ہم پہلے 3 چکر جو ہے برسک واک کریں گے اور اس میں رمل کریں گے، اور 4 چکر جو ہے وہ نارمل واک کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد اس کے دوران جو ہے آپ تیسرا کلمہ کا ذکر جو ہے کرتے رہیں. اگر کوئی کرتے رہیں 7 چکروں کے درمیان. اور جب ہجر اسود، جب رکن یمانی سے ہجر اسود تک کا جو سفر ہوتا ہے چکر کا، اس میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا ایک سنت عمل ہے. اور جب 7 چکر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں واجب الطواف پڑھنا ہوتا ہے. واجب الطواف جو ہے یہ واجب ہے. ہر طواف، اس کے بغیر طواف کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پانی پینا، زمزم پینا، یہ ایک سنت عمل ہے. اس کی دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تو یہ دعا جو ہے ایک سنت عمل ہے. اس کے بعد صحیح کے لیے جاتے ہیں. صحیح میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں. یہ جو 7 چکر ہوتے ہیں صفا مروہ کے، یہ اصل میں جانا اور آنا جو ہے یہ ایک چکر نہیں ہوتا. اس میں صفا سے مروہ پہ جائیں گے تو ایک ٹرپ کہلاتا ہے. اصل میں 7 ٹرپ کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم صفا سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو چکر ہے وہ 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. تو یہ ہمارا جو عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن جب ہم داخل ہوئے تھے تو ہم نے عمرے میں جب داخل ہوئے تو ہم نے لبیک اللہم لبیک حالت احرام میں داخل ہوئے. لیکن جب ہمیں حالت احرام سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ عمرہ تو ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، اب حالت احرام سے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بال کاٹنے پڑیں گے. یا تو ہم ٹرم کریں گے یا شیو کریں گے. عورتیں جو ہیں وہ ٹرم کرتی ہیں اور مردوں کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو اس کے بعد حج کا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب عمرہ پرفارم کر لیا تو اس کے بعد حج کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ اب حج جو ہوتا ہے، جب ہم حج تمتع کریں گے. حج تمتع میں یہ ہے کہ پہلے عمرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بیچ میں اگر 1-2 دن ہم وہاں پر ہیں تو ہم نارمل لائف گزاریں گے، صادق آپ نارمل ڈریس کے اندر. اور پھر دوبارہ جو ہے ہم حالت احرام میں داخل ہوں گے.
8 ذوالحج کو. تو اگر تو ہم جو لوگ مدینہ سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ مدینہ سے احرام باندھتے ہیں, ذوالحلیفہ سے نیت کر لیتے ہیں. جو مکہ کے اندر ہوتے ہیں وہ مکہ میں ہی جو ہے اپنے ہوٹل میں سے احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں, یہ نیت کر لیتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح وہی طریقے کے 2 رکعت پڑھنی ہے اور پھر نیت کر لینی ہے. لیکن نیت کرنے کے بعد جب ہم تلبیہ پڑھیں گے تو حالت احرام میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو گئی, اور ممنوعات احرام شروع ہو جائیں گی ہمارے اوپر نیت کرنے کے بعد. تو یہ چند تصویریں ہیں جس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ کچھ مینا کی تصویریں ہیں, مینا کے ٹینٹس ہیں, مینا کے ایریاز ہیں. بھئی ان سائڈ مینا کیا ہوتا ہے کہ بیڈنگ بالکل قریب قریب ہوتی ہے, ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مینا کے جو ٹینٹ ہوتے ہیں اتنے اس میں جگہ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتی. ہمیں جو ہے بس یہ کہ جو ہم مینا میں جب جائیں تو ہم سب بلکہ کیری آن یا بیگ پیک بہتر ہوتا ہے. کیری آن بھی بڑا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ بیگ پیک ہونا چاہیے, کیونکہ کیری آن میں کیا ہے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے, اٹھانا تو اس میں بعض وہاں میں چلنا ہوتا ہے. تو بیگ پیک بیسٹ ہے کہ ہم بیگ پیک کے اندر اپنا سامان رکھیں. آپ دیکھیں گے اس تصویر کے اندر بھی وہاں پر کوئی ہکس بھی نہیں ہوتے کہ ہم اپنا سامان لٹکا سکیں. زیادہ تر اپنے تکیے کے پیچھے رکھ لیتے ہیں. جو ہکس ہوتی ہے اس پر چند ایک لوگ سامان رکھ سکتے ہیں, سب نہیں رکھ سکتے. تو اس کی پروفیشن کے اوپر کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو اس میں دکھائی گئی ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو بعد میں پوری لسٹ دے دیں گے انشاءاللہ تعالی گروپ میں کہ کیا چیزیں ساتھ میں لے جانی ہے, کیسے کیسے کرنا ہے. تو اور اس کے بعد ہم جب مینا 8 ذوالحج کو مینا میں جائیں گے تو مینا میں یہ لوگ اصل میں جو وہاں پر 7 ذوالحج کو ہی پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں سب لوگوں کو. ابھی بھی ہمیں جو انسٹرکشن دی گئی ہے وہ یہ کہ 7 ذوالحج کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے جنہوں نے مشاہدہ کی دیا ہے وہ آ جائیں. تو وہ پریپریشن, کیونکہ 8 ذوالحج کو سارے لوگوں کو 2 ملین 2.5 ملین لوگوں کو پلیس کرنا وہ مطلب پاسبل نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ 7 ذوالحج کو ہی اکثر لوگوں کو پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور رہائش کا ہر چیز ہوتی ہے 7 ذوالحج کو بھی, تو اس کو لوگ 7 کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو اصل ٹائم ہے وہ اس کا زوال سے شروع ہوتا ہے 8 تاریخ کو, 8 ذوالحج کو, اور جو ظہر کے وقت ہمیں زوال تک وہاں پہنچنا ہے اور ظہر وہاں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم دیکھیں کہ پہلے دن جب 8 ذوالحج کا, اب یہ جو پہلا دن ہے حج کا وہ 8 ذوالحج ہے. ٹھیک ہے, 8 ذوالحج کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مینا کے اندر پہنچنا ہے اور زوال سے پہلے پہنچنا ہے, اور وہاں پر اعمال کیا کرنے ہیں, ظہر پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. 4 نمازیں 8 ذوالحج کو پڑھنی ہے. 5ویں نماز ہم نے 9 ذوالحج کو مینا میں اپنے ٹینٹ میں پڑھ کر اس کے بعد ہم نے عرفات چلے جانا ہے. یہ عرفات کی چند تصاویر ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد وقوف عرفہ, یہ جو عرفات پہنچیں گے وہاں پر ہمیں وقوف کرنا ہے, ٹھہرنا ہے. اب کتنا ٹھہرنا ہے, کب سے ٹھہرنا ہے, تو دیکھیں کہ پرفارم صلاۃ الظہر ہم نے وہاں پر ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے. اور تو زوال سے یعنی کہ آفٹر زوال یہ ٹائم شروع ہوگا, آفٹر زوال یہ ٹائم شروع ہوگا اور ریمین انٹل سن سیٹ. ٹھیک ہے, یہ کب تک رہے گا, سن سیٹ تک رہے گا. اور اس میں ہم نے ظہر پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, 2 نمازیں پڑھ لی. اس کے بعد عصر کے بعد جو ہے یہ دعا کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور مغرب تک یہ رہتا ہے. اچھا دیکھیں کہ ظہر یعنی کہ ہم نے 2 نمازیں پڑھی, دعا کا ٹائم عصر کے بعد کیوں لکھا ہوا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے کھڑے ہو کر دعا مانگی. اب ہمیں تو اتنی ہمت نہیں ہوتی, ہمیں کہا جائے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو جا, ہم تو آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے رہ سکتے, 10 منٹ نہیں کھڑے رہ سکتے, تھک جاتے ہیں. ہم کہتے کرسی لاؤ بھی بیٹھ جاؤ. آپ وسلم نے کھڑے ہو کر عصر سے لے کر مغرب تک دعا مانگی. عرفات کے اندر ایک سنت عمل ہے. اب دیکھیں میں ساتھیوں کو بولتا ہوں کہ دیکھو بھی اگر ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگ سکتے بیٹھ کر مانگ لے, لیکن عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے دعا کا اہتمام رکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, اب کیا کرنا ہے, ہم نے تو مغرب تو پڑھنی نہیں, وہاں پر ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے مغرب پڑھنا. مغرب تو ہم پڑھیں گے جا کے مزدلفہ میں, لیکن عصر سے لے کر مغرب تک کیا کریں گے, ہم دعا مانگنی ہے. تو کیسے دعا مانگے, ہم تو اتنی دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تم میں بولتا ہوں کہ دیکھو کھڑے نہیں تو بیٹھ کے مانگ لو, زبان سے نہیں ہے تو دل سے مانگ لو, دل سے تو خیال سے مانگ لو, لیکن مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے دعا کا اہتمام عصر سے لے کر مغرب تک اس کو جو ہے آپ ضرور رکھیں. اور دعا کے درمیان نبی علیہ السلام پر درود پاک بھیجنا, دعاؤں کے اندر آپ اور تلبیہ پڑھنا, اس کا بھی اہتمام رکھیں, کیونکہ تلبیہ آپ
پر ابھی یعنی کہ جب آپ حالت احرام میں داخل ہوتے ہیں تو تلبیہ شروع ہو جاتا ہے اور تلبیہ ختم نہیں ہوا. تلبیہ کب ختم ہوگا؟ جب ہم 10 ذی الحجہ کو جب ہم پہلی کنکری ماریں گے اس وقت تک تلبیہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. تو دعا کے اندر بھی تلبیہ پڑھیں. تو یہ چند ایک باتیں تھی جو کہ وقوف عرفہ سے متعلق تھی, اور گروپ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فالو کریں, ان کی انسٹرکشنز کو. یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ بھی آپ نے جو بھی ہمارے گائیڈز ہوتے ہیں ان کو جیسے جیسے وہ کہتے ہیں انسٹرکشن دیتے ہیں ویسے کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آفٹر سن سیٹ مزدلفہ کو جانا ہوگا. اب آگے چلتے تو مزدلفہ میں کیا تھرڈ نائٹ, یہ تھرڈ ڈے آف ذی الحجہ ہے. 10 ذی الحجہ کی جو رات ہوتی ہے مزدلفہ میں ہم پہنچیں گے. وہاں پر ہم نے صلاۃ المغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, اور ایک اذان کے ساتھ ایک اقامہ کے ساتھ ہم نے صلاۃ المغرب پڑھی, عشاء چاہے جتنا بھی لیٹ ہو جائے آدمی. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت دیر ہو گئی. دیکھیں جب ہم نکلیں گے نا میدان عرفات سے جب نکلیں گے تو مزدلفہ پہنچیں گے تو ہمیں وہاں سے 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, 2 بھی لگ سکتا ہے. بعض لوگوں کو کہتے ہیں بھی ویٹ کرو ابھی آپ کا نمبر ہی نہیں آیا, تو نمبر آئے گا رات 11 بجے 12 بجے. بعض لوگوں کا رات 1 بجے نمبر آتا ہے, کسی کا 2 بجے رات کو نمبر آتا ہے. بس وہ بس کا سوار ہوتا ہے اور وہ پہنچتا ہے جب مزدلفہ میں وہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یار 2 بج گئے. کوئی بات نہیں, ہم 2 بجے بھی رات میں پہنچے تو ہم نے ایک اذان دینی ہے اور مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کا کیا عمل ہے؟ دوسرا عمل ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے, آرام نہیں کرنا. ابھی آرام کا وقت نہیں آیا. ابھی تو ہم نے کنکریاں اکٹھی کرنی, جو پتھر ہیں پیبل, چھوٹے چھوٹے پتھر, لیکن اتنے بڑے بڑے پتھر بھی نہیں اٹھا دینے. شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بڑے مارے چھوٹے مارے تکلیف اتنی ہی ہوگی. ہم نے جو اٹھانے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کنکری. کتنی ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک چنے کا دانہ ہوتا ہے, چک پیز, بس اس کے اوپر یا اس سے تھوڑی بڑی ہو جائے تو 70 ہم نے لیں گے, 70 اور کچھ ایکسٹرا لے لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک عمل ہے. ہم نے یہ سنت عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کنکری, آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن مزدلفہ میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پک کی تھی تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں سے ہی کنکریوں کو چنیں. اچھا, اس کے بعد ہم نے مغرب عشاء پڑھ لی, پھر کنکریاں بھی سلیکٹ چن لی. اس کے بعد ہم وہاں تھوڑا آرام کر لیں. آرام کرنا بھی سنت ہے. کئی لوگ پورا آرام نہیں کرتے, لیکن آرام کرنا چاہیے, اور میں تو کہتا ہوں لازمی کریں. کیوں؟ 10 ذی الحجہ کو اتنے کام ہے, اس کو تو میں بولتا ہوں کہ یہ تو پیک آف دا حج ہے. کیونکہ اس جتنے یعنی کہ حج کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے پیک کیا تو میں کہتا ہوں 10 ذی الحجہ, کیونکہ اس میں اتنے سارے کام ہیں. آپ دیکھیں ابھی دیکھتے جائیں گے کہ 10 ذی الحجہ کو ہم کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس رات کو تھوڑا آرام بھی کر لیں, چاہے 1 گھنٹہ آپ کو ملتے ہیں سونے کے لیے, آپ سو جائیں. پھر اس کے بعد فجر پڑھیں اور اپنا فجر پڑھیں. فجر پڑھنے کے بعد جو ہے اس میں بھی دعا کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے سن رائز سے, یعنی کہ اشراق سے تھوڑی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اس کے بعد کریں گے. تو ہم اس کا دعا کا ٹائم جو ہے اشراق سے ذرا پہلے ہے, کہہ دیں جو سنت ہے. آپ دعا تو کبھی بھی مانگ سکتے, بلکہ مانگتے ہی رہیں, جب بھی اٹھیں دعائیں مانگے, وہ قبولیت کی جگہ ہے. میں ایک سنت وقت بتا رہا ہوں کہ سنت وقت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے تھے. تو دیکھیں کہ اب 10 ذی الحجہ کو اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ قربانی ہے, رمی کرنی. پہلے رمی کرتے ہیں. رمی کہتے ہیں کہ شیطان کو جمرات میں جا کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں جو. تو اچھا 10 ذی الحجہ کو جو رمی کا جو وقت ہوتا ہے وہ اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے, شروع ہوتا ہے اشراق کے بعد. لیکن 11 اور 12 کا وہ ظہر کے بعد, کہ زوال کے بعد ہوتا ہے. لیکن پہلے دن کا ہمیں 3 دن رمی کرنی ہے. تو پہلا دن ہے وہ رمی کا پہلا دن جو ہے وہ اشراق کے وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کا. 11 اور 12 کا جو ہے وہ زوال کے بعد کنکری مار سکتے ہیں شیطان کو. ٹھیک ہے. پہلے دن میں ہمیں صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے, تو دوسرے 11 اور 12 کو تینوں کو مارنی ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں رمی کے بعد جب ہم رمی کر لیں گے 10 ذی الحجہ کو, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حلق کرنا ہے. اچھا, یہ ترتیب جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہے, دوسروں میں اس کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ واجب ہے, یعنی کہ اگر چونکہ ترتیب واجب ہے تو اگر کوئی ترتیب کو فالو نہیں کرتا تو پھر یہ کہ اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو رمی اور قربانی ہے, پھر حلق ہے. یعنی کہ پہلے آپ نے کنکری مارنی ہے, پھر آپ نے قربانی کے لیے جو بھی
गाइड्स होते हैं उनको हम पूछ सकते हैं कि भाई कुर्बानी हो गई है तो उसके बाद आप हलक कर लें, या एहतियातन अगर आप कहते हैं कि जी आज के दिन में कुर्बानी हो जाएगी तो आप शाम को हलक कर लें, ये एहतियात है आपकी तरफ से। हलक के बाद जो है तवाफ़ हज करना है, हम तवाफ़ हज के लिए जाएंगे जो मक्का में, तो तवाफ़ हज भी देखें 10 को ही हम जाएंगे, जब भी 10 ज़िलहिज्जा है, तीसरा दिन ही है, तो हमने काफ़ी सारे काम जो है तवाफ़ जो है किए, यानी कि हमने मुज़दलिफ़ा की रात गुजारी, उसमें इबादत की, रमी की, कुर्बानी की, फिर हलक किया, हलक के बाद हम जो है तवाफ़ हज के लिए जाएंगे और सही करेंगे। या तवाफ़ हज और सही जो है ये कोई आसान नहीं है, हज बहुत मुश्किल है। तो तवाफ़ हज का तरीका तो वही है कि जो आपको तवाफ़ का तरीका बताया गया है, लेकिन जो इस तवाफ़ के अंदर जो है मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप मिना के अंदर होंगे, मिना से आप कंकरी मारकर अगर आप 10 ज़िलहिज्जा को वहीं से जमरात से आप मक्का चले जाएँगे, तो मक्का के अंदर ये आपका काफ़ी सफ़र हो जाएगा, यानी कि 7-8 माइल्स आपको चलना पड़ गया, और फिर वापस आएँगे 7-8 माइल्स फिर चलेंगे और उसके बाद तवाफ़ भी करेंगे, तो आपको 15 मील आप सोचेंगे 15 माइल्स, और बाद ये लोकेशन को भी डिपेंड करता है, अगर कोई लॉस्ट हो गया उसको तो 20-25 मील भी चलना पड़ता है, लोग थोड़ा आगे पीछे गुम हो जाते हैं। तो मैं देखता कि हम इधर मील वॉक नहीं कर सकते, किसी को बोलो 3 मील वॉक कर ले, वो 3 मील में तो उसका भी हो जाती है, तो वहाँ देखें कि आपको 15 से 20 मील चलना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो तवाफ़ हज है, ये आपको लिखा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप तवाफ़ हज के लिए जाएँगे, कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती। तो उस वक़्त जो है एक प्रिपरेशन है, आपको अभी से बता रहा हूँ कि तवाफ़ हज का जो है। और दूसरी बात, आगे इसके कुछ मसाइल भी हैं, मैं इसको भी क्विकली कर देता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि तवाफ़ हज के जो तवाफ़ हज जब हम हलक करते हैं ना, तो हलक करने के बाद हम इहराम की हालत से निकल जाते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो जो शादीशुदा लोग हैं, मियाँ बीवी बीवी साथ है, तो बीवी के साथ सोहबत नहीं कर सकते, कोई प्राइवेट रिलेशनशिप जो है वो नहीं कर सकते, जब तक वो तवाफ़ हज जो सही ना कर लें, हज की सही। उस वक़्त तक यानी कि हर चीज़ तो हलाल हो गई, लेकिन बीवी फिर भी हलाल नहीं हुई तवाफ़ हज की वजह से, जब तक तवाफ़ हज नहीं कर लेगा। आप देखें कि अगर किसी बंदे ने तवाफ़ हज नहीं किया, एक तो पहली बात तो ये है कि तवाफ़ फ़र्ज़ है, तो अगर किसी ने तवाफ़ हज नहीं किया, उसका हज ही नहीं हुआ, ठीक है? वकूफ़ अरफ़ा एक फ़र्ज़ था, ठीक है? अगर किसी ने वकूफ़ अरफ़ा नहीं किया, तो उसका तो हज ही नहीं हुआ, वो तो अगले साल फिर आए। लेकिन तवाफ़ हज में ये है कि जब तक वो तवाफ़ हज नहीं कर लेगा, उस वक़्त तक उसकी बीवी भी हलाल नहीं होगी और हज भी कंप्लीट नहीं होगा। अब वो तवाफ़ हज का जो टाइम है, वो कब से शुरू होता है? 10 ज़िलहिज्जा से शुरू होता है, 11 और 12 ज़िलहिज्जा है। 12 ज़िलहिज्जा की कब तक रहता है? 12 ही ज़िलहिज्जा की जो है सनसेट तक रहता है, ये अमल है। इसके बाद अगर किसी ने किया, तो उस पर दम देकर वो करे, यानी कि 12 ज़िलहिज्जा सनसेट के बाद कोई तवाफ़ करता है, तो वो उस पर दम वाजिब आ जाता है, दम देकर तवाफ़ कर ले। अब अगर कोई बंदा जैसे कोई औरत है, औरत जो है उनके पीरियड्स का टाइम होता है, वो कभी भी कर सकती है, या वो ठहर जाए, वो कभी भी कर सकती है, उसके ऊपर दम नहीं है, ठीक है? तो शरीयत ने औरत को ये भी गुंजाइश दी है कि वो इम्प्योरिटी की हालत के अंदर वो तवाफ़ हज कभी भी कर सकती है, उसके लिए 10-11 पारा नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके बाद हम हाँ, ये भी बात याद रखें, तवाफ़ हज अगर किसी ने नहीं किया और वो चले गया वापस, और फिर उसको वापस आकर तवाफ़ हज कर ले तो बेहतर है, नहीं तो फिर अगले साल ही करे। अल्लाह हू अकबर। तो तवाफ़ हज के बाद इसके बाद 11 ज़िलहिज्जा आ जाती है। 11 ज़िलहिज्जा को जो है वो हम रमी करेंगे, रमी स्मॉल, मीडियम और लार्ज जमरा तीनों को करेंगे। इसके बाद हम वापस अपने ख़ैमे पे आ जाएँगे, कहीं नहीं जाना, अमाल करने, इबादत करनी है। इसके बाद 12 ज़िलहिज्जा आ जाएगी, 12 ज़िलहिज्जा को भी हम छोटे जो जमरा है उस पर जा कंकरी मारेंगे और दुआ माँगेंगे, और दूसरे जमरे पर दुआ माँगेंगे, तीसरे जमरे पर भी हम कंकरी मारेंगे, लेकिन दुआ नहीं करेंगे। ये सुन्नत यही आप वसल्लम ने पहले जमरे पर दुआ मांगी, दूसरे जमरे पर भी कंकरी मारने के बाद दुआ मांगी, और तीसरे पर आप वसल्लम ने कंकरी मारने के बाद वापस जो है वो आगे मक्का की तरफ चले गए। तो एक नोट भी है नीचे लिखा हुआ, वो ये कि अगर कोई बंदा 12 ज़िलहिज्जा को, देखिए हज तो उसका कंप्लीट हो गया 5 दिन, लेकिन वो 12 ज़िलहिज्जा को सनसेट के बाद भी वहां पर ठहरा और काफी देर ठहरा, इशा हो गई उसको, ठीक है? अब उसको काफी जब देर ठहर जाएगा, तो उस पर फिर
یعنی 13 ذی الحج کی جو کنکری ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. اگر وہ وہیں پر رہتا ہے تو کنکری مارے، اگر وہ عشاء کے بعد اپنے ہوٹل میں چلے جاتا ہے، مکہ چلے جاتا ہے، گروپ جا رہا ہے، اس کے ساتھ جانا ہے تو کوئی بات نہیں، چلے جائے. مکہ سے آ کر کنکری مار لے، لیکن کنکری مارنا واجب ہے، نہیں تو دم ہے اس کے اوپر. تو اس کے بعد آخری اس میں عمل کیا ہے؟ جب ہمارا سارا حج ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم مکہ میں جب تک ٹھہرے 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، اور اس کے دوران ہم طواف بھی کرتے رہیں. کوئی نفلی طواف ہے، جتنے زیادہ طواف ہم کر سکتے ہیں ہم کریں. لیکن جب ہم مکہ کو چھوڑ کر جانا ہے، ہم جدہ جانا ہے جب ہم کو، تو اس وقت ہمیں طواف وداع کرنا ہوتا ہے. یہ آخری عمل ہے. طواف وداع جو ہے اس کو فیئر ویل طواف بھی بولتے ہیں، طواف وداع بھی بولتے ہیں. یہ آخری عمل ہے حج کا انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو واجب نہیں ہے، لیکن جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ طواف سے ودا کر سکے، تو اس کے لیے پھر گنجائش یہ ہے کہ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نے چونکہ نفلی طواف کیے ہوتے ہیں، تو جو بھی اس کا آخری نفلی طواف ہوگا وہ اس کا طواف ودا بن جائے گا. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی پیدا کی ہے، ہمارے لیے دین کو مشکل نہیں بنایا العالمین. تو میں آپ کو کوئکلی جو ہے 1-2 منٹ کے اندر ہی کیا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے دن میں ہم جو ہے منی میں جائیں گے اور مغرب اور عشاء پڑھیں گے، پھر عرفات کو چلے جائیں گے، پھر عرفات میں ہم وقوف عرفہ کریں گے، اور پھر ظہر عصر پڑھیں گے اور دعا کریں گے مغرب تک. پھر مغرب سے لے کر انٹل سنسیٹ تک ہم ٹھہریں گے وہاں پر، اور پھر ہم مغرب پڑھے بغیر ہم مزدلفہ کو چلے جائیں گے. پھر ہم مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے، 70 کنکریاں کریں گے، اور پھر ہم جو ہے تھوڑا آرام کر کے تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر ہم منی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر منی سے ہم جمرات، اور جمرات سے پھر ہم جو ہے سیکریفائز قربانی کریں گے. پھر حلق ہے، پھر ہم جو ہے وہ طواف کے لیے طواف جو حج کا طواف ہے اس کے لیے مکہ جائیں گے، اور پھر واپس منی آ جائیں گے. اس طرح 11 کا دن بھی، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو بھی یہی اعمال ہم کریں گے. تو کنگریچولیشن، حج مبرور. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حج قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر غلطیوں کے، بغیر گناہوں کے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا